بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوک چیزوں سے دور رہنا دیانت ہے۔ شک میں پڑے رہنے والا ہمیشہ بیمار اور لالچی ہمیشہ خوار رہتا ہے۔ تجھ پر سب سے زیادہ شفقت کرنے والا وہ بندہ ہے جو تیرے نفس کی اصلاح ہر وقت کرتا رہے، تیرا سب سے مددگار، معاون اور دین کے باب میں تیرا بڑا خیر خواہ ہے۔ اس انسان کا شغل کیسا خوب ہے کہ جس کا مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور عذاب جہنم سے اسے خلاصی ہو۔ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے سے بچتے رہو کہ اہل حق سے جدا ہونے والا شیطان کا شکار ہے۔ جس طرح کہ اکیلی بھیڑ اور بکری کو بھیڑیا اچک لے جاتا ہے، اسی طرح اکیلے کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ جن لوگوں نے شیطان کو اپنے کام کا مالک اور اس سے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، وہ ان کے سینوں میں گھس گیا اور ان کی گودیوں میں جا بیٹھا۔ کفران نعمت کو زائل کرنے والا اور شکر اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ سب سے برا بندہ وہ ہے جو نعمت کی شکر گزاری اور عزت و حرمت کی پاسداری نہ کرے۔ کثرت کلام سے لوگوں کے کان اکتا جاتے ہیں اور زیادہ سوال کرنے سے انسان محروم رہتا ہے۔ کوئی لاچار اور مزدر نہیں گو وہ فضول خرچ ہو، جب سوال کرے تو اسے محروم نہ رکھ، اور محتاج اگرچہ سوال میں اصرار کرے مگر اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کر۔ جو بندہ اپنے کام کی تدبیر اور انتظام آپ نہیں کرتا اور سستی و کاہل کے مارے بیٹھا رہتا ہے، اسے بلا شبہ تکلیف اور مصائب گھیر لیتے ہیں۔ جو شخص بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے، اور جو شخص ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اسی کے ساتھ مرتا ہے۔ دو شخصوں یعنی عالم اور محفوظ رکھنے والے سامع کے سوا سرگوشی اور تان جھانک میں کسی کے واسطے کوئی بہتری نہیں۔ پیٹ اور کمر کی چربی بڑھ جائے تو شہتوت کے پودے کی جڑوں کی مٹی لے کر پیٹ پر مسل دیں، 4 دن میں چربی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے سامنے وقار سے رہ اور خلوت و تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہ۔ وقار اور سنجیدگی اچھی خصلت اور قناعت اچھی صفت ہے۔ فضل و بخشش بہت اچھا ذخیرہ اور سخاوت نہایت خوبصورت زیور ہے۔ سخاوت اور پاک دامنی کے ساتھ مزین اور آراستہ ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نیچے رکھنا اور میانہ روی اختیار کرنا اور فرما بردار ہونا۔ صدقہ دے کر رزق مانگو۔ جو عفظ و حساب کا یقین رکھتا ہے وہ عطا میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بلند ہمتی سے سخاوت کرنے پر فخر کرے۔ محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ اس کے بغیر انسان اور حیوان میں فرق کرنا مشکل ہے۔ عقل مند کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی نگاہیں ہر وقت نیچی رہیں گی اور آہستہ آواز میں گفتگو کرے گا اور لفظوں میں ٹھہراؤ ہوگا۔ جس کی عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے اور سننا بڑھ جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی عقل مندی کی دلیل عبرت پذیری ہے۔ دوسروں کی عبرت کو دیکھ کر فوراً اسے عمل سے محفوظ رہے اور سیدھی راہ اختیار کرے۔ یاد رکھو، دنیا میں صرف اس بندے کی عزت ہوگی جو اپنے استاد کی عزت کرے، ورنہ ساری زندگی ضلالت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اپنے آپ کو عقل مند سمجھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور برے کاموں سے دور بھاگو، اسی میں تمہاری دنیا و آخرت میں فلاح ہے۔ جو کچھ بھی اللہ عز و جل نے تمہیں دیا ہے اس پر خوش رہ اور اللہ کا شکر ادا کر، شکوہ نہ کر، اور اللہ کی عبادت کرتے رہ، کیونکہ جاہل عبادت گزار بغیر گھر کے دروازے کی مانند ہے۔ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کی عبادت فضول ہے۔ تم اپنی عبادت پر ثواب کی آرزو سے بچتے رہو، کیونکہ اس کا مردود ہونا مقبول ہونے کی نسبت اقرب ہے۔
کامیابی صرف اس بندے کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کا سوچتا ہے۔ جو انسان ظالم کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اس کو ظلم سے بچانا مشکل ہے اور اس سے بدبخت اور کوئی نہیں۔ جس بادشاہ کی صحبت میسر آئے تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جس طرح عاقل عورت بے وقوف شوہر کو راضی کرتی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہو تاکہ اللہ تجھ سے راضی رہے۔ برداشت ایک عقل مند آدمی کا وہ صبر ہوتا ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک بے وقوف اور جاہل کی باتیں سنتے ہوئے کرتا ہے۔ صبر کا دشمن لالچ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کنول کے پھول کی جڑ کو ابال کر پئیں، پیٹ کی چربی 40 کلو تک کم ہو جائے گی۔ انسان ایسا شیطان صفت ہے جو لوگوں کے متعلق غلط رائے رکھتا ہے۔ کوشش کرو کہ نیک عورتوں سے بھی پرہیز کرو، ان کی طرف میلان کا نتیجہ شر ہی شر ہے۔ سفر کرنے میں کوئی عیب نہیں، عیب کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے وطن میں دوسروں کا محتاج ہو تو اس دنیا میں دار آخرت کی طرف چلنے والا ایک مسافر ہے۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله